بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہم مسجد اقصیٰ اور غزہ کو بھول چکے ہیں؟ غزہ اور فلسطین میں اسرائیل کی طرف سے جاری جنگ کے تقریباً 2 ماہ مکمل ہو چکے ہیں، اور جس وحشیانہ بمباری کا سامنا وہاں کے اہل اسلام کو ہے، چنگیز خان اور ماضی کی صلیبی جنگوں کو انہوں نے قصہ پارینہ بنا دیا ہے۔ مسجد اقصیٰ میں تقریباً 2 ماہ سے مسلمانوں کو جمعۃ المبارک میں نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ 19,000 سے زائد رپورٹڈلی مسلمانوں کا قتل عام، جو عام سویلینز ہیں، نان کمبیٹنٹس ہیں، ان کا مسجد اقصیٰ اور ویسٹ بینک اور غزہ میں قتل عام کیا گیا ہے، جن میں سے تقریباً صرف 9,000 بچے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جس طرح مختلف طرح کے بامز ان بچوں پر برسائے جا رہے ہیں، ان کے جسم کے ٹکڑے اور چیتھڑے جس طرح سے بکھر رہے ہیں، اور سب سے زیادہ المناک وہ منظر ہوتا ہے کہ جب ایک عمارت منہدم ہو جاتی ہے اور وہاں سے زندہ زخمی بچوں کے رونے، چیخنے اور بلبلانے کی آواز آتی ہے، اور ان کا باپ ایک ہتھوڑی سے، جو یقینی طور پر ناممکن ہے کہ وہ ملبے کو کس طرح سے ہٹا کر اپنے بچوں کو وہاں سے باہر نکال سکتا ہے، بتدریج ان کی آوازیں بلند ہوتی ہیں اور پھر بالآخر وہ آوازیں خاموش ہو جاتی ہیں۔ تقریباً 3 لاکھ سے زائد عمارتوں کو غزہ میں منہدم کیا جا چکا ہے، اور یہ وہ رپورٹڈ اسٹیٹسٹکس ہیں جو انٹرنیشنل میڈیا میں رپورٹ کیے جا رہے ہیں۔ ہمیں نہیں اندازہ کہ اس ملبے تلے نہ جانے کتنے ہزاروں بچے، عورتیں، بوڑھے، مرد اور جوان نعوذ باللہ من ذالک دفن ہو چکے ہیں۔ اس وقت فلسطین میں اسٹاویشن کی صورتحال ہے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے اب لوگ شہید ہو رہے ہیں، اور اسرائیل کی طرف سے اسٹاویشن یعنی بھوک اور فاقے کو اس وقت ایز اے وار ٹول استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان کے پرامن کیمپس پر حملے کیے گئے ہیں، ان کو ان کے گھروں سے دربدر کیا گیا، اور جب وہ اپنے گھروں سے دربدر کر دیے گئے اور ان کے کیمپس پر حملے کیے گئے، ان کے کانوائز پر حملے کیے گئے، تو تقریباً اس وقت غزہ میں کوئی جگہ سیف نہیں ہے۔ اگر آپ ہاسپٹلز کی بات کریں، تقریباً تمام ہی ہاسپٹلز کو بمباری کے ذریعے شہید کر دیا گیا ہے، یہاں تک کہ ہاسپٹل میں زیر علاج لوگوں کو دھمکیاں دے کر ہاسپٹل سے باہر نکالا گیا۔ بعض ہاسپٹلز پر تو بمباری کی گئی اور وہ زخمیوں سمیت تمام کے تمام افراد کی اس ہاسپٹل کو اجتماعی قبر بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ڈس انفارمیشن کے لیے بھی اسرائیل نے استعمال کیا ہے، اور AI ٹیکنالوجی کو باقاعدہ اسرائیل نے فلسطین پر بمباری کے لیے استعمال کیا ہے، اور یہی وہ جدید ترین ہتھیار ہیں جن کو اس وقت وہ بیٹل ٹیسٹڈ ویپن کے طور پر اب دنیا میں فروخت کریں گے۔ مسلمان نوجوانوں کو ہیوملیشن کے ساتھ نعوذ باللہ برہنہ کر کے ان کی ویڈیوز اور تصاویر کو نعوذ باللہ من ذالک جاری کیا جا رہا ہے، اور آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت دل گویا کہ پھٹ پڑے کہ جب ایک دادا نے اپنے 5 سے 6 پوتے پوتیوں کی شہادت کے بعد ان کے مبارک اور مقدس جسموں کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ کہا کہ اے میرے پیارے بچوں، جب تم بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوگے تو وہاں جا کر شکایت کرنا کہ امت مسلمہ نے ہمیں اسی طرح تڑپتا ہوا، مرتا ہوا چھوڑ دیا تھا۔ قیامت کے دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے، اس پر ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے۔ فاسفورس بام استعمال کیے گئے اور کیے جا رہے ہیں۔ پورفیریس چرچ، جو عیسائیت کا ایک بہت قدیم ترین چرچ تھا، اس چرچ کو بمباری کا نشانہ بنایا گیا۔ پورے غزہ اور فلسطین میں کیونکہ کرسمس کے دن قریب ہیں، کرسچن کمیونٹی کی طرف سے کرسمس کو بہت ہی احترام کے ساتھ منانے کے آرڈرز جاری کیے گئے ہیں کہ کسی قسم کی سیلیبریشنز نہیں ہوں گی، جھنڈیاں نہیں لگائی جائیں گی، اور گفٹس اس طرح سے ایکسچینج نہیں کیے جائیں گے جیسے ماضی میں اس سے قبل غزہ میں کرسمس کو منایا جاتا تھا۔ پوری دنیا کے صرف مسلمان نہیں، پوری دنیا کے انسان اس وقت غزہ میں اسرائیل کے جو وحشیانہ اقدامات ہیں ان کے خلاف احتجاج کر رہی ہے۔ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء کی اس وقت شدید ترین مخالفت کی جا رہی ہے۔ یونائٹڈ نیشنز، جنیوا کنونشنز، تمام تر بڑے ادارے، معاہدے، قانون اس وقت اسرائیل کے سامنے بے دست و پا ہو چکے ہیں۔ حال ہی میں اسرائیل نے غزہ کی پٹی میں مسلمانوں کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی مسجد عمری الکبیر کو شہید کر دیا،
اور وہ مقدس ترین عمارت اب صرف ملبے کا ڈھیر بن چکی ہے اور صرف اس کی عظمت کا ایک مینار باقی رہ گیا ہے۔ اسرائیل نے اس وقت فلسطین میں تقریباً 200 سے زائد مساجد کو شہید کر دیا ہے، اور مسجد عمری الکبیر اس کی نسبت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہونے کی وجہ سے اسے مسجد عمری الکبیر کہا جاتا ہے۔ اس مسجد کا رقبہ تقریباً 4100 مربع میٹر ہے، اور اس کا صرف صحن 1190 مربع میٹر ہے، اور 30 سنگ مرمر کے کالمز پر یہ عمارت مشتمل ہے۔ اور حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاتح بیت المقدس اور فاتح فلسطین ہیں، ان کے نام مبارک کی نسبت سے اس مسجد کو مسجد عمری الکبیر کہا جاتا ہے۔ اس مقام کی تاریخ تقریباً 3000 سال پرانی ہے۔ یہاں پہلے بیزنٹین ایمپائر نے اپنا چرچ بنایا تھا، بعد میں جب اسے تاخت و تاراج کر دیا گیا اور یہ جگہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاتح بن کر جب اس مقام پر امن و امان کی صورتحال کو بحال کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں اس مقام پر مسجد عمری الکبیر بنائی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ فلسطین کے لوگ مسجد اقصیٰ کے بعد اگر سب سے زیادہ ادب اور احترام کسی مسجد کا کیا کرتے تھے تو وہ مسجد عمری الکبیر ہے، جس میں مسجد اقصیٰ کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ یہ مسجد تقریباً ایک ایسی خوبصورت لائبریری کو اون کرتی ہے جہاں 20,000 سے زائد نہایت ہی قیمتی اور مقدس ترین کتابیں اور اہم ترین لٹریچر یہاں پر ہے، اور یہ مسجد ایک ہسٹوریکل کلچرل انٹرنیشنل لینڈ مارک ہے، ایک ہیریٹیج ہے۔ اور ابن بطوطہ نے بھی اپنے سفر نامے میں اس مقدس مقام اور مسجد کا ذکر کیا۔ یہاں پر بہت قیمتی مینیوسکرپٹس ہیں، مسلمانوں کا قدیم ورثہ اس مسجد کی لائبریری میں محفوظ تھا، لیکن اسرائیل نے 8 دسمبر 2023 میں اس مقدس مسجد پر بمباری کرنے کے ساتھ چند سیکنڈز میں اس مسجد کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مساجد کو ویران کرے اور اس میں اللہ کا ذکر کرنے سے منع کر دے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ جنگ کو تقریباً 2 ماہ ہو چکے ہیں، اور دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ مسلمان بتدریج ڈی سینسٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، اور مسلسل روزانہ بمباری اور مسلمانوں کی شہادتوں کا سن کر اب تقریباً چیزیں نارملائز ہو رہی ہیں۔ خدارا اس سچویشن کو اپنے لیے نارملائز نہ ہونے دیں۔ آپ اس دکھ اور درد کو اپنے دل میں ضرور محسوس کریں، اور میں یہاں یہ گزارش کروں گا کہ وہ دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر مسجد فتح میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان قبول ہوئی۔ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھیں، اور منگل اور بدھ کے درمیانی وقت میں اس دعا کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگیں، اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد و نصرت کے لیے دعا کیجیے۔ اللہم منزل الکتاب و مجری السحاب و حازم الاحزاب اہزمہم وانصرنا علیہم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی اس دکھ اور درد اور تکلیف کو ہمیں بھی محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔